أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين لائق عزت عزت و احترام پروفیسر علامہ محمد ندیم چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرات علماء کرام، برادران اسلام، میں شکر گزار ہوں مجلس منتظمہ کا دن کے سبب آج کی اس مجلس خیر و برکت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اس حاضری کو قبول فرمائے اور توشہ آخرت کرے۔ اللہ یوں تو پورا سال عاشقان مصطفیٰ علیہ السلام آقا دو جہاں علیہ السلام کا حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے اس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام نہ پڑھا جا رہا ہو، لیکن جب ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو عالم اسلام ہی نہیں پوری دنیا میں مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو درود و سلام کی دھوم مچ جاتی ہے۔ حضرات، میں آج کی اس نشست میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن مسلسل مصروفیت کے سبب اور آج پورا دن صبح غالباً 9 بجے سے لے کے اس وقت تک کوئی آرام کا موقع نہ ملا، اس لیے شاید تفصیلی گفتگو میرے لیے ممکن نہ ہو۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نگاہ مصطفیٰ کا مستحق بنا دے۔ حضرات، ہمارا دین اس کا مرکز، اس کا محور سرکار دو جہاں
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ اگر حضور کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو دین نام کی کوئی شے باقی نہیں رہے۔ اسی فلسفے کو حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے اپنے اس مشہور زمانہ شعر میں بیان فرمایا تھا کہ بمصطفیٰ برسا خشرا کہ دین ہوا بمصطفیٰ برسا خشرا کہ دین ہموز کر بہو درسینی تمام رہا۔ دین محمد عربی کے دامن کو تھامنا ہے۔ حضور سے وابستگی کا نام ہے۔ حضور جس طرح چلتے تھے اس طرح چلو تو دین ہے، جس طرح بیٹھتے تھے اس طرح بیٹھو تو دین ہے۔ حضور کے اقوال پر، حضور کے اعمال پر، حضور کے قدموں کو چوم کر اپنی زندگی کا سفر طے کرنا یہی دین کہلاتا ہے۔ عاشق کو کہتے کہ نماز عبادت ہے، بلا شبہ یہ عبودیت کی معراج ہے۔ بندہ جب سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی اللہ کہتا ہے تو فرش اور عرش کی دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں رب کے قرب میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں کہ یہ عبادت تو خدا کی ہے، عبادت خدا کی ہے، لیکن خدا کو پیاری اس لیے ہے کہ یہ ادائے محمد مصطفیٰ۔ کسی نے کہا تھا کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں جرأت کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اے عاشقان مصطفیٰ، اے محمد رسول اللہ کے غلام، جس نماز میں حضور یاد نہ آئے وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کانوں کی لو تک لے کے جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ میں ہاتھ کیوں اٹھا رہا ہوں، کانوں کی لو تک کیوں لے کے جا رہا ہوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ بندگی خدا کے لیے محمد مصطفیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ میرے سرکار نے ہاتھ اٹھائے، میں بھی آتا، میرے سرکار جھکے، میں جھک رہا ہوں، سجدے میں گئے، میں اسی طرح سجدہ دے رہا ہوں جس طرح میرے آقا نے سجدہ کیا تھا۔ میرے بیٹے بیٹھے ہو، میری اس گزارش پر توجہ فرماؤ کہ سجدہ عبودیت کی عبد ہونے کی اعلان ہے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے دیتے ہو، ایک رکعت میں 2 سجدے۔ پہلی رکعت میں کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ دوسری میں کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پہلے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور کبھی کسی وقت اگر بہتری کوئی پیچھے نہ یہ کہے کہ آپ فارغ ہیں اور کام کوئی نہیں ہے،
تو کیوں نہ وقت سجدے میں گزارا جائے. آج کی نماز میں 2 سجدے نہیں 3 سجدے دوں گا, میں 4 سجدے دوں گا. میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کا غلغلہ پہلے سے کہیں زیادہ بلند کروں گا. پہلے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ, دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ, تیسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ. لیکن جب تیسرا سجدہ دو گے مجھے بتاؤ نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ آپ نے تو پہلے سجدے میں بھی تسبیح کہی, دوسرے میں بھی تسبیح کہی, تیسرے میں بھی تسبیح کہہ رہے ہو, تو نماز کیوں ٹوٹی؟ رب نے فرمایا عبادت میری ہے, طریقہ میرے مصطفیٰ کا. تسبیح میری, تحمید میری, تمجید میری, لیکن اگر طریقہ تم نے میرے مصطفیٰ کا چھوڑ دیا تو پھر تمہاری عبادت مجھے قبول نہیں, پھر تمہارا رکوع مجھے قبول نہیں, تمہارا سجدہ مجھے قبول نہیں. اسی طریق سے میری بارگاہ میں حاضر ہو جس طریق سے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو, علماء بڑی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے. جب صلح حدیبیہ ہوئی, حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخلے کی اجازت کر ملی. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر محمد عربی بننے کا اعزاز حاصل ہوا. آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے. مکہ والوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان, اس سال ہم محمد عربی کو مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے, لیکن آپ آ چکے ہو, مکے میں داخل ہو چکے ہو, یہ سامنے کعبہ ہے, یہ مطاف موجود ہے, یہ حجر اسود موجود ہے, یہ صفا اور مروہ موجود ہے, ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں, جاؤ مطاف کے چکر لگاؤ, حجر اسود کو چوم لو, صفا اور مروہ میں دوڑ لگا دو. آپ کو معلوم ہے, پڑھے لکھے سارے دوست جانتے ہیں حضرت عثمان نے کیا جواب دیا. کہا مطاف موجود ہے, حجر اسود موجود ہے, صفا اور مروہ موجود ہے, لیکن میرا آقا محمد مصطفیٰ موجود نہیں ہے. عثمان اسی وقت کعبے کا طواف کرے گا, اسی وقت حجر اسود کو چومے گا, اسی وقت صفا اور مروہ کے چکر لگائے گا, جب آگے آگے مصطفیٰ ہوگا, پیچھے پیچھے مصطفیٰ کا یہ غلام ہوگا. جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے حج فرمایا, جب مطاف میں چکر لگا رہے تھے, باہر قریش کھڑے, سرداران قریش کھڑے تھے, اور وہ آپس میں چیمے گوئیاں کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے تھے, جو اپنی زمین جائیداد چھوڑ کے گئے تھے, جو اپنا مال و منال رشتہ دار چھوڑ کے گئے تھے, تو کمزور ہو گئے ہوں گے, ان کی تو قبر ہمت ٹوٹ چکی ہوگی.
وہ سرگوشیاں کر رہے تھے اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے فرما رہے تھے یہ قریش آج تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کوئی جوان مرد ہو یا تمہارے حوصلے ذرا ایڑی مارو سینہ تانو اور پہلے چکر ذرا دوڑ کے لگاؤ تاکہ ان قریشیوں کو معلوم ہو کہ گھر بار چھوڑ کر جانے والے مالو منال کو چھوڑ کر جانے والے خیش قبیلہ رشتہ دار چھوڑ کر جانے والے اسی قوت ایمانی کے ساتھ آج بھی کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ میں جس نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں دوستان محترم، قرآن تو کہتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، ایڑی مار کے مت چلو، دھیمے قدموں کے ساتھ چلو۔ لیکن آج مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ایڑی مار کے چلو، سینہ تان کے چلو، اور آہستہ نہیں تیز قدموں کے ساتھ چلو، اکڑ کے چلو۔ اکڑ کے چلنا خدا کو پسند نہیں ہے، لیکن آج مصطفیٰ خود بندگان خدا سے فرما رہے ہیں کہ آج اکڑ کے چلو، سینہ تان کے چلو۔ یہ مشرکین تمہیں دیکھ رہے ہیں، شریک لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات اے عاشقان مصطفیٰ کہ اس وقت تو قریش مکہ دیکھ رہے تھے، اب تو مشرکین کا داخلہ ہی بند ہے، اب تو مشرک کعبے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ بھی جاتے ہو تو کیوں ہو کرتے ہو؟ آپ بھی جاتے ہو تو اکڑ کے چلتے ہو، آپ بھی جاتے ہو ایڑی مار کے چلتے ہو، آپ بھی جاتے ہو دوڑ کے چکر لگاتے ہو، کیوں؟ کون سا کافر وہاں پہ دیکھ رہا ہے؟ وہاں تو کافر موجود ہی نہیں، کافر کا داخلہ بند ہے، صرف اس لیے کہ رب نے فرمایا میرا محبوب اکڑ کے چلا، میرے محبوب کے محبوب اکڑ کے چلے، ایڑی مار کے چلے، تیز قدموں کے ساتھ چلے۔ اے قیامت تک آنے والے زائرین مکہ، میں نے کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرۂ زمین پر اور کہیں چلو، جب چلو عاجزی کے ساتھ چلو۔ لیکن جب میرا مصطفیٰ سینہ تان کے چلا تھا، میں اپنا اصول بدل رہا ہوں، میں اپنا قاعدہ اور ضابطہ بدل رہا ہوں، آؤ تم بھی اسی طرح ایڑی مار کے چلو۔ کوئی مشرک نہیں دیکھ رہا، کوئی کافر نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم تو اپنے مصطفیٰ کی ادا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے محبوب کی ادا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کس طرح اکڑ کے چلا تھا، وہ کس انداز سے چلا تھا، اس کا اسلوب کیا تھا، اس کا طریق کیا تھا۔ اے قیامت تک آنے والے زائرین حرم، اسی انداز سے چلو۔ ہم اپنے محبوب کے انداز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی ہے، دامن مصطفیٰ کو تھامنا ہے۔ اے نوجوان بیٹو، اے لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ محبت دو وجہ سے کی جاتی ہے، ایک سیرت سے کی جاتی ہے اور ایک صورت سے کی جاتی ہے۔ کسی کے خال و خط پسند آ جائے، کسی کا رخ زیبا پسند آ جائے، کسی کی چمکتی ہوئی جبین پسند آ جائے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔
ایسا ہی خوبصورتی محل محبت ہے، یا کسی کا کردار پسند آ جائے، کسی کا کردار پسند آ جائے، کسی کے عادات اور اطوار پسند آ جائے، کسی کا حسن گفتار پسند آ جائے، کسی کا حسن رفتار پسند آ جائے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یا صورت سے محبت ہوتی ہے، یا سیرت سے محبت ہوتی ہے، اور رب العالمین اپنے جسم محبوب سے محبت کا تقاضا کر رہا ہے، نہ اس جیسی صورت کسی کی ہے، نہ اس جیسی سیرت کسی کی ہے۔ وہ صورت میں بھی لاجواب ہے اور وہ سیرت میں بھی لاجواب ہے، نہ اس جیسا رب نے کسی کو بنایا ہے، نہ اس جیسا رب نے کسی کو سجایا ہے، نہ اس جیسا کسی کو بنایا ہے، نہ اس جیسا کسی کو سجایا ہے۔ بنانے والے نے اس کو بنا کے بنانے والی قلم ہی توڑ کے رکھی۔ حسان بن ثابت نے جو کہا تھا نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میرے محبوب تجھ جیسا حسین تو پیدا ہی نہیں، میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ ارے آنکھ دیکھتی کیسے؟ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہے، فرماتی ہے ایک روز مدینہ طیبہ کی خواتین نے، صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والی خواتین نے حضرت عائشہ سے سوال کیا، عائشہ حسن یوسف کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے، حسن یوسف کا تو یہ کمال تھا کہ جب زنانِ مصر نے ان کو دیکھا تو وہ اس قدر مستغرق ہوئی، حسن یوسف میں اس طرح گم ہو گئی کہ اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ پھل کٹنے تھے مگر انگلیاں کٹنا شروع ہو گئی، لیکن انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں تھا۔ وہ حسن یوسف میں مدغم ہو گئی، منہمک ہو گئی۔ کہا ایسا کوئی تذکرہ ہم نے حسن محمد کا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب ارشاد فرمایا، وہ حسن یوسف کا تذکرہ کرنے والی میری سہیلیوں، میری بہنوں، حسن یوسف کو دیکھ کر زنانِ مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں عائشہ کی جان ہے کہ اگر وہ حسن محمد کو بے پردہ دیکھ لیں تو انگلیاں کاٹنا تو دور کی بات ہے، اپنے جگر چیر کر اپنے دل محمد مصطفیٰ کے قدم میں مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے غالباً اسی طرح کا ماحول کیفیت دیکھی نا تو پکار کے کہا کہ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت دنا، حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت دنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یار۔ وہاں تو انگلیاں کٹ رہی ہیں، یہاں حسن محمد کو دیکھ کر جوانان عرب اپنے سر کا ترک۔ حضرت عائشہ سے بنی ہوئی ایک روایت
میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے. فرماتی ہے کہ جنگ کا موقع تھا، میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. میں پانی پلاتے پلاتے ایک طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور کا ایک غلام ہے، خاک و خون میں لت پت ہے، زخموں سے چور چور ہے، جہاں کمی کی کیفیت ہے، نظر کا عالم ہے، آخری لمحے ہیں، زبان حرکت کر رہی ہے. فرماتی ہے میں قریب چلی گئی، سنو تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے. قریب ہوئی تو میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کے آخری سانس ہیں، کاش کوئی میرے آقا کو جا کے یہ بتائے کہ آپ کا غلام آپ کا انتظار کر رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں دوڑی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے اور اس تمنا کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش میرے آقا کو کوئی جا کے بتائے. حضور تیز قدموں کے ساتھ آتے ہیں، اس غلام کے لیے کیا کہتے ہیں، اس کی قسمت، اس کی بخت کی یاوری کے کیا کہنے ہیں. سرکار اس کے سرہانے آپ کھڑے ہوتے ہیں، آنکھ کھولتا ہے نا، اوپر دیکھتا ہے تو چہرہ محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، اپنے سر کو جھٹکا دیتا ہے اور سر محمد عربی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور پکار کے کہتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کسی موقع پر جگر کا ایک شعر پڑھا تھا، جگر نے کس موقع اور محل کی مناسبت سے اسے موضوع کیا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہاں پہ وہ فٹ نظر آتا ہے، موضوع نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے جان ہی دے دی جگر نے پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی ہے. جان ہی دے دی جگر نے پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گیا. حضور کی صورت، حضور کے بددعا کا چہرہ، وہ کسی کا ایک دن میں زبان پہ آ رہا ہے. حضرت کو کہتے ہیں ایک لاکھ میں سورہ بددعا کی تلاوت کرنے لگا اور بددعا پڑھا، پھر کہا واللیل اذا سجا، تو سرکار کا چہرہ سامنے آ گیا. سرکار کی زلفیں لہرانے لگی. کہتا میں واللیل پڑھتا رہا بے خودی میں واللیل پڑھتا رہا بے خودی میں، ساری رات واللیل، والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ واللیل اذا سجا. ادھر سے میں پڑھتا رہا، ادھر سے زلفیں لہراتی تھی. میں واللیل پڑھتا رہا بے خودی میں، تیری زلف کا ماجرا کہتے کہتے. ایک عاشق کی صوفیوں کی بات آپ کو سنا، میں تو 10 منٹ سے اوپر گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن محبت والے لوگ بیٹھے ہوئے. حضرت جی ایک صوفی سے کسی نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی جی روح ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور وہ موت کی جو تلخی ہے، وہ جو آخری جا گزر ہے، وہ جو کٹھن مرحلہ ہے، اس میں سے تو سب نے گزرنا ہے. نیٹ نے بھی گزرنا ہے، بادرے بھی گزرنا ہے، اس میں سے میں نے بھی گزرنا ہے، اس میں سے دادا علی حجویری نے بھی گزرنا ہے، سبھی نے گزرنا ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ سورہ یوسف پڑھی تھی، جواب دیا سورہ یوسف پڑھی تھی، کہاں پڑھی ہے؟
کہا اسی کا اس کا جواب ہے۔ وہاں انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا، انگلیاں کٹتی رہی، کٹنے کا احساس نہیں ہوا۔ جب عاشق مصطفیٰ اس دنیا سے جا رہا ہوگا، سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ، سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ ہوگا۔ عاشق کی مانگ کے دیکھ رہا ہوگا، اسرائیل اپنا کام کر رہا ہوگا، لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ کی حسن میں اس قدر مدغم ہوگا، اس قدر محو ہوگا کہ جان نکل رہی ہوگی، نکلنے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ جس وقت حضرت سیدنا بلال حبشی کی آخری گھڑی آئی، آخری وقت آیا، سارے رشتے دار آگے بیٹھے ہوئے، ادھر ادھر بی بی بھی بیٹھے ہوئے۔ اس نے بلال کے آخری وقت کو دیکھا نا تو کہا آہ بلال، آہ بلال۔ ظاہر ہے خامد جا رہا ہے، ایک تابع دار فرما بردار بیوی کے منہ سے یہی نکلنا چاہیے، آہ بلال۔ بلال نے ہلکی سی آنکھ کھولی، اس نے کہا نا 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 نا، آہ بلال نہ کہو، واہ بلال کہو، واہ بلال کہو، اس لیے کہ بلال کو تو اسی وقت کا انتظار تھا، کب آنکھ بند ہوگی اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت۔ مجھے بلال حبشی کا ذکر آیا، ان کے حوالے سے عاشقوں کی اس مجلس میں ان کی ایک بات یاد آ گئی، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، بلال حبشی کا اعلان کرنا، پھر جن گلیوں میں، جن بازاروں میں، جس مسجد نبوی کے شہر میں وہ حضور کو چلتا پھرتا دیکھتا تھا، اسے ویران نظر آیا، اجڑے ہوئے نظر آیا۔ مدینہ طیبہ کو چھوڑ اپنا چھوٹا سا سامان باندھا اور شام میں جا کے بسے۔ دوستو ذرا عالم تصور میں دیکھو، ملک شام ہے، ایک رات ہے، ملک تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن بلال کے گھر کا آنگن روشن ہو جاتا ہے۔ سید و سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے کیا ہے؟ ان لفظوں پہ غور کرو۔ فرمایا بلال یار ہمیں چھوڑ کے گئے، پلٹ کے ہی نہیں آئے، بس یہ تو کسی عاشق سے پوچھے۔ آنکھ کھلی، رخت سفر باندھا، لکڑی سفر پہ رکھی، سر پہ رکھی اور عزم مدینہ ہو گئے، منزل پہ منزل چلتے ہوئے۔ لیکن دوستو آؤ عربی اور عجمی کا فرق مٹانے والا پیغمبر اعظم آخر، کالے اور گورے کی تمیز کو ختم کرنے والا پیغمبر اعظم آخر، امیر اور غریب کے درمیان تمیز کو مٹانے والا پیغمبر اعظم آخر علیہ السلام۔ ذرا شان کو دیکھو، بلال حبشی مدینے کی گلی میں داخل ہوتے ہیں، یہ کوئی رئیس التجار نہیں ہے، یہ کسی ملک کا شہزادہ نہیں ہے، یہ کسی قبیلے کا سردار نہیں ہے، یہ وہی بلال ہے
جس کو تپتے ہوئے ریگزار پر لٹایا جاتا تھا، جس کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے تھے، جسے انگاروں پر لوٹایا جاتا تھا، یہ وہی بلال ہے، وہی کالا سیاہ فام موٹے موٹے ہونٹوں والا بلال حبشی مدینہ طیبہ میں گلی میں داخل ہوتا ہے اور کسی کی نظر پڑ جاتی ہے اور اسے دور سے کہا او مدینے والا، وہ محمد عربی کا کالا غلام آ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ادھر سے آواز نکلنی تھی، مدینہ امٹ کے باہر آ گیا، محمد عربی کے اس کالے غلام کو دیکھے، گلیوں میں رش ہے، بچے بوڑھے، خواتین مکانوں کی چھتوں پر نکل آتی ہیں، حضور کا غلام آ رہا ہے، اور حضرت بلال وہ حبش کا رہنے والا سیاہ فام غلام مدینہ طیبہ کی گلی میں اس انداز سے چل رہا ہے کہ دائیں صحابہ ہے، بائیں صحابہ ہے، آگے صحابہ ہے، پیچھے صحابہ ہے، اور وہ منڈیوں میں بکنے والا غلام بلال حبشی بیچ میں ٹکی کی روضہ رسول پر باندھے ہوئے جا رہا ہے۔ روضہ رسول میں گئے، اس وقت تو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کا کچا سا گزرا تھا اور کچی سی خبر کی سرکار علیہ السلام، بلال اس قبر کے ساتھ جا کے لیے بڑھ جاتا ہے اور جھاڑے مار مار کے صحابہ پیچھے ہاتھ باندھ کے بیٹھے، جب تھوڑا صبر آتا ہے تو دیکھا پیچھے سے دو جنت کے سردار آ رہے ہیں، وہ دو نوجوان آ رہے ہیں جن کو بلال نے کبھی سرکار کی انگلی پکڑے دیکھا تھا، کبھی دوشے مصطفیٰ پہ سوار، حسن آ رہے، جناب حسین آ رہے رضی اللہ عنہ، بلال کھڑے ہوئے، دونوں شہزادے آکے بلال سے لپٹ گئے، جب بیٹھ گئے تو لوگوں نے کہا بلال آج دل جاتا ہے صحن مسجد نبوی میں پھر وہی آواز آئی۔ حضرت بلال نے کہا دوستو، جب سے حضور نے پردہ فرمایا ہے بلال نے اذان کہنا چھوڑ دیا، اتنے میں شہزادے بولے، حضور کے نواسے بولے، بلال ہمارا بھی دل جاتا، ذرا نانا کی یاد آ رہا، اب ساری دنیا کی بات کو ٹالا جا سکتا ہے لیکن ان شہزادوں کی بات کو ٹالنا یہ بلال کے بس کا روک نہیں۔ اذان کا وقت ہوا، بلال اسی مقام پہ جا کے کھڑے ہوئے جہاں حضور کے زمانے میں کھڑے ہوا کرتے۔ ایک روایت پہ آتا ہے کہ بلال نے جب کہا اللہ اکبر تو مدینہ طیبہ کے ہر گھر سے رونے کی آواز آئی۔ جو بلال آگے بڑھتے جا رہے تھے، مدینہ کے گھروں سے آہو بکا کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، لوگوں کو حضور کا زمانہ یاد آ رہا تھا، لیکن ایک چھوٹے سے نقطے پہ لانا چاہتا ہوں آپ، جس وقت بلال حبشی حضور کی موجودگی میں، حضور کے ہوتے ہوئے اذان دیا کرتے تھے، حضور سامنے بیٹھے ہو،
ذرا اس منظر کو تصور میں لاؤ تو کیا منظر ہوتا ہے. ادھر ابو بکر بیٹھے ہیں, عمر بیٹھے ہیں, عثمان بیٹھے ہیں, علی بیٹھے ہیں, جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں, بلال حبشی اذان دے رہے, حضور سامنے بیٹھے ہیں. اور جب اس مقام پہ پہنچے تھے نا, اشہد ان محمد رسول اللہ, تو اس وقت بلال حبشی کان سے ہاتھ ہٹا دیتے تھے, ہاتھ ہٹا کے کہتے تھے اشہد ان, میں گواہی دیتا ہوں, ھذا محمد جو اللہ کے رسول, ھذا محمد رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں آج جب حضور کی عدم موجودگی میں بلال حبشی اذان دیتے ہوئے اس مقام پر پہنچے, ہمیں وہ زمانہ یاد آ گیا اور ہم نے سوچا کہ دیکھیں آج بلال کیا کرتا, آج بلال کا اسلوب کیا ہوگا, آج بلال کا انداز کیا ہوگا. کہتے ہیں بلال کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دے رہے تھے, لیکن جب اس مقام پر پہنچتے تو اپنا رخ کعبے کے بجائے حجرہ عائشہ صدیقہ کی طرف کرتے اور کہتے اشہد ان ھذا محمد رسول اللہ. علماء کہتے ہیں ھذا قریب کا اشارہ ہے, اور قریب کے اشارے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے, دکھائی دینا بھی ضروری ہے. کیا وہ کہہ رہے تھے ھذا محمد رسول اللہ, یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں. یہ قریب کا اشارہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بلال حضور کے سامنے کھڑے تھے, بلال حضور کو دیکھ کر کہہ رہے تھے ھذا محمد رسول اللہ. حضور قبر اکبر سے باہر آ کر اپنے یار کے منہ سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا سماعت فرما رہے تھے. میرے عزیزوں, انتہائی قابل احترام سامعین محترم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں. سب سے زیادہ تر ہماری محبت پر مستحق کون ہوا, حضور ہوئے, اور حضور کی سیرت جیسی سیرت کوئی کسی کی نہیں. میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, قرآن کے حوالے سے کہنا. دیکھیے مشرکین مکہ نے جب حضور علیہ السلام سے اپنی نبوت کا اعجاز پوچھا, معجزہ دکھا, ہم کیسے مانیں گے پیغمبر, کوئی معجزہ دکھا. یہ معجزہ دکھانے کا تقاضا کرنے والے وہ لوگ تھے جن کے سامنے چاند اور ٹکڑے ہو گئے, جن کے سامنے سورج انگلی کے اشارے پہ پلٹ کیا گیا, جن کے سامنے کنکریوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا, جن کے سامنے درختوں نے زمین کا سینہ چیر کر محمد عربی کے کلموں کے بوسے لیے تھے. یہ سارا منظر انہوں نے دیکھا ہوا تھا, پھر بھی کہہ رہے تھے کوئی معجزہ دکھاؤ, کوئی معجزہ دکھاؤ. میری سرکار نے پلٹ لی, تم نے سورج کو پلٹ کو, تم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے, تم نے درختوں کو زمین کا سینہ چیر کر میری رسالت کی گواہی دیتے ہوئے دیکھا ہے, پھر بھی معجزہ پوچھتے ہو. یہ نہیں کر پاتے. قرآن نے وہ جواب جو رسول اللہ نے مشرکین مکہ کو دیا, اس کو قیامت تک کے لیے اپنے اندر ثبت کر دیا. فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اور مکہ کے رہنے والوں, میرا بچپن تمہارے سامنے, میرا لڑکپن تمہارے سامنے, میری جوانی تمہارے سامنے, میں نے زندگی کی 40 بہاریں تمہارے سامنے گزاری ہے. مجھے بتاؤ کہیں بھٹکا نہ, میری پاکیزہ زندگی میری نبوت کا سب سے بڑا اعجاز ہے. گزشتہ صدی کے ایک نامور قلمکار نے کہا تھا چاند کی چاندنی میں میل آ سکتی ہے, چاند کی چاندنی میں میل آ سکتی ہے, آسمان سے گرنے والی شبنم میں کثافت ہو سکتی ہے,
لیکن کردار محمد مصطفیٰ پہ کام نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے۔ نہ حضور جیسی صورت کسی کی ہے، نہ حضور جیسی سیرت کسی کی ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بیٹوں، میرے عزیز بیٹوں، اے برادران اسلام، اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرو، ٹوٹ کر محبت کرو۔ آج ساری دنیا اپنی تمام تر کوششیں بروے کار لا رہی ہے کہ کسی طریقے سے تمہیں اپنے نبی سے دور کر دیا جائے۔ یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، یہ آج کل کے متجددین، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کی ساری کوششیں، میں کہتا ہوں یہ کلمہ پڑھتے ہیں، میں نام یہ بغیر کہنا چاہتا ہوں، تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سب پیش ہوئے، بدر صاحب کہہ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی اعلان ہوتا تھا میں نے قابض کیا کرتا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں بھی یہ کہنے کی شاید وہاں پہ اجازت مل جائے اور حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، یا رسول اللہ ہمیں بھی لوگ سجا کے دیا کرتے تھے اور ہم آپ کی تعریفوں کو سنیا کرتے تھے، یہ کیا کہیں گے؟ میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن آپ سے کہتا ہوں ان دائیں بائیں کی آوازوں پہ کان مت کرو۔ صبح اپنے آقا پہ درود پڑھو، شام اپنے آقا پہ درود پڑھو، تم درود پڑھتے رہو، ادھر سے نگاہ مصطفیٰ ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ، آپ طالب علم بیٹھے ہو، ایک نسخہ کیمیا آپ کو بتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، اقبال آپ نے یہ ذہانت، یہ بتانا، یہ لیاقت، یہ قابلیت یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ تم میں بھی آ سکتی ہے۔ ہاں کیسے آ سکتی ہے؟ کیا میں نے اپنے نبی پہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھا، ذہن کے سارے روشن دان بول رہے ہیں۔ اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھو، رحمت خدا بندی کی برسات ہوتی ہے۔ ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں۔